اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 18 میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسیٰ اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ ترجمہ: اللہ کی مساجد تو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے اور اللہ کے سوا کسی سے خوف نہ کھائے، پس قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار کیے جائیں۔ ناظرین، ہمارے پیارے امام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ اگر تم کسی علاقے میں تبلیغ اسلام اور اشاعت دین کرنا چاہتے ہو تو اس کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اس علاقے میں مسجد بنا دو۔ خدا تعالیٰ کے فضل سے خلفائے احمدیت کے نسائے اور حضور اور مختلف خلفاء جو ہیں مختلف اوقات میں جماعت احمدیہ کو دنیا کے مختلف علاقوں میں اور ملکوں میں مساجد بنانے کی ترغیب دیتے چلے آئے ہیں، اور جماعت نے بھی ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ہمیشہ بڑھ چڑھ کر مساجد کی تعمیر اور پھر ان کو آباد کرنے میں کوشش کی ہے۔ جماعت احمدیہ جرمنی اس لحاظ سے خاص اہمیت کی حامل ہے کہ اس کو حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص اسکیم جسے 100 مساجد کی اسکیم کہا جاتا ہے وہ عطا فرمائی، اور پھر اس پر لبیک کہتے ہوئے آج تک خدا کے فضل سے جماعت مختلف جرمنی کے شہروں میں مساجد بنانے میں مصروف ہے۔ یہ پروگرام جو کہ 2 حصوں میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس میں تحدیث نعمت کے طور پر ہم ایسے امراء اور صدران جماعت سے گفتگو کریں گے۔ ان کو ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کر رکھا ہے کہ جن کے علاقے میں یا تو مسجد بنائی گئی یا وہاں پر حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے کسی مسجد کا سنگ بنیاد رکھا۔ لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو ایک ڈاکومنٹری دکھاتے ہیں جو جماعت احمدیہ جرمنی کے ایک شہر لمبرگ سے متعلق ہے، جہاں پر امسال جماعت کو ایک مسجد کے افتتاح کی توفیق ملی۔ ہمارے پاس جماعت احمدیہ لمبرگ کے صدر جماعت بھی موجود ہیں جن سے ہم بعد میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم وہ ڈاکومنٹری آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جس میں آپ مشاہدہ فرما سکیں کہ کس طرح جماعت کو اس لمبرگ میں اس مسجد کی بنیاد رکھنے اور پھر اس کا افتتاح کرنے کی توفیق ملی۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ مورخہ 27 مئی کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جماعت لمبرگ کی مسجد کا افتتاح ہوا۔ ایک نہایت خوبصورت موسم میں جماعت لمبرگ کے ممبران اپنے پیارے امام حضرت مرزا مسرور احمد ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا انتظار کر رہے تھے۔ اس خاص موقع پر بہت سے مقامی پریس کے اراکین شامل ہوئے۔ تمام حاضرین اپنے جذبات کو مشکل سے سنبھالے ہوئے تھے۔ یہ ہمارے لیے بڑی ہی بابرکت موقع ہے، اور ہم بہت خوش ہیں اس چیز سے کہ حضور ہمارے پاس 2 دفعہ یہاں تشریف لائے ہیں۔ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ حضور آ رہے ہیں۔ خلیفہ وقت اس وقت ہمارے پاس تشریف لا رہے ہیں تو ہمارے جذبات تو عمدے چلے آ رہے ہیں، ہم سے سنبھالے نہیں جا رہے، ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ آخرکار جب حضور مسجد میں آ پہنچے تو آپ کا استقبال اطفال اور ناصرات نے خوبصورت ترانوں سے کیا۔ بعد اس کے آپ نے تمام کارکنان اور مہمانوں کو مصافحے کا شرف بخشا۔ جس میں شہر لمبرگ کے میئر بھی شامل ہوئے اور آپ سے خود مصافحہ کیا۔ اس کے بعد حضور اقدس نے اپنے دست مبارک سے نقاب کشائی فرمائی اور دعا کروائی۔ آمین۔ دعا کے بعد حضور اقدس مسجد میں تشریف لے گئے
اور نماز ظہر و عصر پڑھائی۔ نمازوں کے بعد حضور انور ٹینٹ میں تشریف لے گئے، جہاں مسجد کی افتتاحی تقریب کا انعقاد ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور جب ابراہیم اس خاص گھر کی بنیادوں کو استوار کر رہا تھا اور اسماعیل بھی یہ دعا کرتے ہوئے کہ اے ہمارے رب ہماری طرف سے قبول کر لے۔ یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ مجھے آپ کو بیت الاحد مسجد لمبوک میں دعوت دینے کا موقع ملا۔ ہمارے آج اس بابرکت دن میں یہاں اکٹھا ہونے کا مقصد صرف اس مسجد کا افتتاح ہی نہیں، بلکہ خاص مقصد یہ بھی ہے کہ ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز ہمارے درمیان شرکت فرما ہے۔ جب ایک شخص ایک گھر تعمیر کرتا ہے تو وہ اس سے اپنی انٹیگریشن کی نیت ثابت کرتا ہے۔ جماعت احمدیہ لمبوک یہاں اسی نمونے پر چلتی ہوئی آہستہ آہستہ اس شہر کا ایک حصہ بن چکی ہے۔ انہوں نے بڑی محنت سے اپنی عورتوں کو اور مردوں کو بھی یہاں کی روزمرہ کے معمول میں شامل کیا۔ اس دوران انہوں نے بڑے تحمل کا اظہار کیا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ کہ آج لمبوک جماعت کو بھی ایک مسجد بنانے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے۔ اس مسجد کے ساتھ ہی جس طرح میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، ہر احمدی کی جو اس علاقے میں اور شہر میں رہنے والا ہے اور مسجد میں آنے والا ہے، ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ پہلے آپ کو بے شک لوگ جانتے تھے، لیکن ایک مرکز آپ کے پاس نہ ہونے کی وجہ سے ایک پہچان ایک احمدی کی تھی، لیکن اس مرکز کے حوالے سے نہیں تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ گھر، اللہ تعالیٰ گھر بنانے کی توفیق عطا فرمائی ہے، جس میں آپ عبادت کے لیے اکٹھے ہو سکتے ہیں، جمع ہو سکتے ہیں، اور آپ کی پہچان اس مسجد کے حوالے سے بھی ہوگی، اور جب مسجد کے حوالے سے ہوگی تو پھر لوگوں کی توقعات بھی مزید بڑھیں گی آپ۔ اس مسجد کی وجہ سے لوگ جہاں آئیں گے دیکھیں گے، یا نہیں بھی آئیں گے تو کم از کم یہ عمارت ان کو اس طرح توجہ دلا رہی ہوگی کہ یہاں ایک مسلمانوں کا یا مسلمان یہاں رہتے ہیں جنہوں نے اپنی عبادت گاہ بنائی ہے، مسجد بنائی ہے، جو ایک خدا کی عبادت کرنے والے ہیں۔ پھر ان میں یہ توجہ ہی پیدا ہوگی کہ کیا طریقہ کار ہے ان کی عبادت کا، اس سے دیکھنے کے لیے بھی لوگ آئیں گے۔ اور اکثر جگہوں پہ جہاں مساجد بنتی ہیں عموماً گروپ آتے ہیں، پھر آپ کی تعلیمات سے واقفیت حاصل کریں گے۔ گو کہ امیر صاحب کے بقول اس علاقے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے رہنے والے احمدیوں میں
تبلیغ کا ایک خاص جذبہ اور شوق ہے، لیکن اس مسجد کے حوالے سے لوگ آپ کو مزید مجبور کریں گے کہ اس جذبہ شوق بس ایک نئی ذمہ داری آپ کی اب شروع ہوگی. صرف مسجد ایک عبادت کے لیے نہیں بن گئی، بلکہ اسلام کی خوبصورت تعلیم کو اس علاقے میں بتانے اور پھیلانے کے لیے بھی یہ اس مسجد کی تعمیر ہوئی ہے. بس اس ذمہ داری کو بھی ہر احمدی کو یہاں سمجھنا ہوگا. مسجد بیت اللہ اس کا نام رکھا ہے، ایک خدا کی عبادت کرنے والوں کی مسجد ہے، اور ایک خدا کا یہ گھر ہے، وہ خدا جو سب طاقتوں کا مالک ہے، سب قدرتوں کا مالک ہے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آپ مسجد میں آئیں تو تمام قسم کے دنیاوی دھندوں سے اپنے دلوں کو صاف کر کے مسجد میں داخل ہوں، اور خالصتاً ایک خدا کے حضور جھکتے ہوئے اس کی عبادت کرنے کا دل میں جذبہ لے کر آئیں. اور جب ایسی عبادت ہوگی، ایسی نمازیں ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ اور پھر اس علاقے کے لوگوں کو بھی مزید آپ نے یہ بھی بتانا ہوگا کہ ایک خدا کی عبادت کرنے والے مسلمان وہ لوگ ہیں جو آپس میں بھی محبت اور پیار سے رہنے والے ہیں. ہر قسم کی رنجشوں اور قانون کو توڑنے سے آزاد لوگ ہیں، اور علاقے میں بھی محبت اور پیار کا پیغام پہنچانے والے ہیں. بس یہ ذمہ داری مزید آپ کی بڑھ جائے گی. جیسے کہ پہلے میں نے کہا کہ تبلیغ کے مزید میدان کھلیں گے، تعارف مزید حاصل ہوگا، اور ہر شخص جو اس علاقے کا ہے، یہاں رہنے والا ہے، آپ کے نمونے دیکھے گا. امیر صاحب نے ذکر کیا کہ اس مسجد کے ساتھ ہی پولیس اسٹیشن بھی ہے، یا پولیس ہیڈ کوارٹر یا جو بھی چیز ہے. مجھے یاد ہے کہ جب اس کا بنیاد رکھی گئی تھی تب بھی میں نے کہا تھا کہ بے شک پولیس اسٹیشن تو یہاں ہے، لیکن تعمیر ہونے کے بعد اس علاقے کے لوگوں کو اس سے زیادہ تحفظ کا احساس ہونا چاہیے جتنا کہ ایک علاقے میں پولیس اسٹیشن کی وجہ سے ہوتا ہے. پولیس اس مسجد کی حفاظت جو اپنا فریضہ ہے ان کو کرنی ہے انہوں نے، لیکن یہ آپ کو تاثر قائم کرنا پڑے گا کہ پولیس صرف اس کی حفاظت نہیں کر رہی، بلکہ یہاں آ کر عبادت کرنے والا، خدائے واحد کی عبادت کرنے والا ہر احمدی اس علاقے کی اور اس شہر کی حفاظت کرنے والا ہے، اور ہر قانون کے پابند شخص کی ہر طرح مدد کرنے والا ہے. اسلام نے ہمیں صرف یہ نہیں سکھایا کہ مسجد کی حفاظت کرو، قرآن کریم کہتا ہے کہ چرچ کی بھی حفاظت کرو، سیناگاؤز کی بھی حفاظت کرو، اور دوسرے جو عبادت خانے ہیں ان کی بھی حفاظت کرو، تاکہ ہر مذہب کا شخص جو خدا کا نام لینے والا ہے، خدا کی عبادت کرنے والا ہے، جب اپنے عبادت خانوں میں جائے تو اس کو کسی قسم کی فکر نہ ہو. بس مسلمان صرف اپنی مسجدوں کی حفاظت کرنے والے نہیں، بلکہ علاقے کے لوگوں کی اور ہر اس عبادت گاہ کی عبادت کرنے والے ہیں جہاں کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرنے کے لیے آتا ہے. بس ہم تو وہ لوگ ہیں جو نہ صرف پیار اور محبت پھیلانے والے ہیں، بلکہ ہر شخص کے لیے ہر شخص کی حفاظت کے لیے اپنی قربانیاں کرنے والے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس علاقے کے لوگ یہ دیکھیں گے، اور آپ لوگوں کو یہ دکھانا چاہیے کہ آپ نے اس علاقے میں اسلام کی وہ خوبصورت تعلیم پھیلانی ہے، اس کا اظہار کرنا ہے، جو اسلام کے متعلق جتنی بھی غلط فہمیاں قائم ہیں دنیا میں اور اس شہر میں اور یا ملک میں، ان کو دور کرنے والی ہوں.
جب آپ کے نمونے لوگ دیکھیں گے تو لوگ یہاں کے رہنے والے اپنے دوستوں کو، اپنے واقف کاروں کو، ساتھ کے شہروں کو، اپنے رشتہ داروں کو دوسرے شہروں میں جا کے بھی یہ بتائیں گے کہ جماعت احمدیہ مسلمہ وہ جماعت ہے جو صرف نام کی اسلام پہ عمل کرنے والی نہیں ہے، نام کی مسلمان نہیں ہے، بلکہ اسلام کی حقیقی تعلیم پر عمل کرنے والی ہے، اور وہ تعلیم ہے پیار، محبت اور بھائی چارے کی تعلیم، اور وہ تعلیم ہے برداشت کی تعلیم، اور وہ تعلیم ہے ہر دوسرے مذہب کے ماننے والے کی عزت کرنے کی تعلیم، اور وہ تعلیم ہے ہر اس شخص کی مدد کرنے کی تعلیم جس کو حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ بس یہ پیغام ہے جو آپ نے اس علاقے میں جاری کرنا ہے، اور اب پہلے سے بڑھ کر آپ جو جیسے کہ میں نے کہا مسجد کے بعد جاری کرنا ہوگا، اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ کے ہر عمل سے اس بات کا اظہار نہ ہو رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ یہ تمام کام جو آپ کے سپرد ہیں اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں ان کو آسن رنگ میں بجا لانے والے ہوں۔ اور دعا ہیئر اور سمویئر ایلس، شکریہ سے دعا۔ اچھا، اب ہم دعا کریں گے، چلو دعا کر لیں۔ آمین۔ افتتاحی تقریب کے بعد حضور اقدس نے مسجد کے بقیہ احاطے کا معائنہ فرمایا۔ اس میں کچن، لوکل جماعت کے دفاتر، مسجد کے افتتاح کے آخر میں حضور اقدس نے شاملین کو شرف مصافحہ بخشا۔ حضور انور کی واپس روانگی سے پہلے 2 اخروٹ کے درخت لگائے گئے۔ مجھے یہ سب دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں جلسے پہ بھی حضور کو دیکھنے کا موقع ملے۔ میرے خیال میں جماعت احمدیہ لمبورگ انٹیگریشن کو کامیاب بنانے کے لیے بہت تحمل کے ساتھ اس جماعت کو شہر کا حصہ بنا رہی ہے، اور یہ مسجد آپ کے لیے ایک سنگ میل ہے۔ جی معزز ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابھی آپ لمبورگ کی جماعت میں جو مسجد کا افتتاح حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے فرمایا، اس سے متعلق ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہے تھے۔ اس وقت ہمارے پاس اسٹوڈیوز میں موجود ہیں لمبورگ جماعت کے صدر جماعت مکرم و محترم طاہر محمود صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر صاحب، سب سے پہلے تو خاکسار آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ لمبورگ جماعت کی کوئی مختصر تاریخ ہمیں بتائیں کہ یہاں کب جو دوست ہیں وہ تشریف لائے اور کس طرح اس جماعت کی بنیاد رکھی گئی۔ جزاکم اللہ حسن جزا کہ آپ نے مجھے کچھ کہنے کا موقع دیا ہے۔ جماعت کی جو تاریخ ہے جو پتہ چلتی ہے، جو پرانے ہمارے بعض احباب جماعت میں موجود ہیں ان سے، کہ 1984 میں اکتوبر میں وہاں پہ پہلی دفعہ جماعت کی بنیاد جو ہے وہ پڑی ہے۔
جماعت کا گو کہ نام لمبرگ نہیں تھا اس وقت، یہ نیڈر سوسائم میں بعض دوست جو تھے اسائلم سیکر وہاں پہ آئے تھے اور وہاں پہ وہ رہتے تھے، تو وہاں سے یہ جماعت جو ہے قائم ہوئی ہے، اور 5 افراد کے اوپر یہ جماعت قائم ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر یہ بڑھتی چلی گئی، بعد ازاں پھر اس کا نام جو ہے لمبرگ رکھ دیا گیا۔ جزاک اللہ۔ اور اب اس وقت جو احباب جماعت کی تعداد ہے اس جماعت میں تجنید ہے وہ کتنی ہے؟ اس وقت جو ہے 200 سے اوپر ہماری تجنید جو ہو چکی ہے، درمیان میں بھی کچھ کبھی کم کبھی زیادہ ہوتی رہی ہے، لیکن اس وقت تقریباً میرا اندازہ ہے اس وقت کے 250 کے قریب ہماری تجنید ہے۔ صاحب کب پہلی دفعہ یہ ضرورت محسوس کی گئی جماعت میں کہ اب لمبرگ کی جماعت کو ایک مسجد کی ضرورت ہے؟ کب یہ محسوس کیا گیا اور پھر اس کے لیے پلاٹ وغیرہ دیکھنے میں کیا کوششیں کی گئیں؟ ضرورت تو کافی دیر سے محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ جماعت کی جو تعداد ہے اس 90 کے بعد کافی بڑھنا شروع ہو گئی تھی، کیونکہ 90 کی دہائی میں جو لوگ آئے ہیں وہ کافی تعداد میں یہاں پہ، خاص طور پر لمبرگ میں، چونکہ یہاں پر لوگ زیادہ آتے تھے اور ان کا کیسز کے حوالے سے ان کی جو ٹرانسفر ہوتی تھی وہ زیادہ لمبرگ میں ہوتی تھی، تو اس لحاظ سے تعداد تو کافی تھی، محسوس بھی ہو رہا تھا کہ جگہ ہونی چاہیے۔ وقتی طور پر ہم نے وہاں پر جو ایک ہے مکان، اس کے اندر بیسمنٹ میں اس کی نماز سینٹر سے ہم نے شروع کیا تھا، پھر بعد میں کرائے پر جگہ حاصل کی، لیکن تقریباً پچھلے 10-12 سال سے اس کی جو محسوس ہونی شروع ہوئی ہے کہ ہمارے ہاں بھی مسجد ہونی چاہیے، لیکن جو باقاعدہ کوشش ہوئی ہے وہ تقریباً 7-8 سال یا اس سے تھوڑا سا پہلے شروع ہوئی اور جگہ وغیرہ دیکھنا شروع کیا جماعت نے۔ اور یہ جگہ جو ہے یہ شہر میں مرکزی حیثیت رکھتی ہے یا اس کی لوکیشن جو ہے وہ کس طرح کی ہے؟ یہ تقریباً مرکز میں بنتی ہے یہ جگہ، زیادہ دور نہیں ہے۔ ایک تو 2 چیزیں ہیں، ایک تو ہے اننسٹاڈ جو کہ پرانا شہر ہے لمبرگ کا، جس کے باہر کسی وقت میں فصیل بھی ہوتی تھی، اب اس سے یہ باہر کی طرف ہے، لیکن یہ شہر سے باہر نہیں ہے، اندر ہی ہے۔ جزاک اللہ۔ اور شہر کی انتظامیہ جو ہے اس کی طرف سے آپ کو کس قسم کا تعاون رہا اس جگہ کی خریداری اور پھر اس کی تعمیر کے دوران؟ ہمارا جماعت لمبرگ کا جو تعلق ہے شہر کی انتظامیہ سے بڑا اچھا ہے، اور پروگراموں میں ہم شامل ہوتے ہیں۔ ابھی 2010 میں جو شہر نے 100 سالہ اپنا جشن منایا ہے، اس میں بھی جماعت نے پارٹیسپیٹ کر کے ان کے ساتھ جو ہے وہ پروگرام کیے ہیں۔ شہر کی انتظامیہ کی طرف سے اور لوگوں کی طرف سے اور پولیس اور ہمسایوں کی طرف سے مجھے کسی قسم کی طرف سے کوئی ایسی شکایت یا ایسا کوئی دیکھنے میں بات نہیں آئی کہ لوگ یہ اعتراض کر رہے ہوں یا لوگ اس کو ایک اچنبے کے طور پر دیکھ رہے ہوں کہ یہاں پر مسجد بننے لگی ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اس سے پہلے بھی ترکیوں کی ایک مسجد وہاں پہ بن چکی ہے، ڈی ٹپ گمائنڈے نے اپنی ایک کافی بڑی مسجد بانوف کے قریب بنائی ہے، تو اس کا لوگوں میں تھا کہ اتنی بڑی مسجد بنی ہے، لیکن ہماری مسجد چونکہ چھوٹی ہے اس کے مقابلے میں کافی، تو ایسی سب کا تعاون رہا ہے، کوئی ایسی بات کوئی کسی قسم کی رکاوٹ کے اعتبار سے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا بھر میں جو جماعت کا ایک امیج ہے اور اس کے حوالے سے بھی ہم آج کے پروگرام میں بھی ناظرین ایسی ڈاکومنٹریز دیکھیں گے، ان میں باتیں ہوں گی، اور جو مختلف میئر ہیں شہروں کے ان کے تاثرات کی پرامن جماعت کے طور پہ دنیا بھر میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ جانی جاتی ہے۔ اس وقت ہمارے پاس اسٹوڈیوز کے اندر جماعت لمبرگ سے ہی تعلق رکھنے والے ایک خادم بھی موجود ہیں، اور ان کا اس جگہ کے متعلق جب حضور انور کی آمد تھی تو بہت سارا کام ہوتا ہے، اور یہ پاکستان سے نئے تشریف لائے ہیں، اور ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کیسا لگا خلیفۃ المسیح کو پہلی دفعہ اپنے سامنے اپنے درمیان پا کر، اور کس جوش اور جذبے کے تحت انہوں نے دن رات کام کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا اسم گرامی؟ میرا نام ندیم احمد ہے۔ اور کتنی دیر ہوگی آپ کو پاکستان سے تشریف لائے ہوئے؟ مجھے تقریباً 1.5 سال ہو گئے۔ آپ نے حضرت خلیفۃ المسیح کو کسی بھی خلیفہ وقت کو پہلے دیکھ رکھا تھا اپنی آنکھوں کے سامنے؟ نہیں، میری یہ خواہش تھی، میں نے پہلے کسی کو نہیں دیکھا تھا، تو جب میں پاکستان میں ہوتا تھا تو خلیفہ وقت کے جو خطبات ہوتے تھے خلیفہ رابع کے،
اور میری شدت تھی کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے یہ موقع دے کہ میں ان کو ملوں اور ان کو قریب سے دیکھوں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے یہ موقع ملا, میرا یہ ذریعہ بنا. تو میں پھر جرمنی میں آیا 2011 میں. تو اس طرح جب میں لمبرگ میں آیا تو پتہ چلا کہ یہاں پہ ایک نئی مسجد بننے والی ہے. تو اس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا اور مجھے یہ بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے حضور, پیارے حضور کو میں قریب سے دیکھوں گا. صدیوں سے یہ میری وہ میرا خواب ہے وہ پورا ہونے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا اور میں وقار عمل کا جو مسجد کا کام شروع ہوا, اور وقار عمل بھی بہت زیادہ تھا کیونکہ وہاں پہ ایک پہلے ہوٹ تھا لکڑی کا بنا ہوا. تو تقریباً ہم نے 6 مہینے, میرے ساتھ جو نئے لڑکے آئے تھے مل کے ہم نے 6 مہینے مسلسل وہاں پہ وقار عمل کا کام شروع کیا. ماشاءاللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلیفۃ المسیح کا دیدار بھی نصیب فرمایا ایک انعام کے طور پہ. بارک اللہ علیکم. ماشاءاللہ. ہم صدر صاحب کی طرف واپس آتے ہیں اور اپنی گفتگو کے سلسلے کو ذرا سا آگے بڑھاتے ہیں. حضور کی آمد صدر صاحب ایک بہت بڑا ایونٹ ہوتی ہے کسی بھی جماعت میں, اور اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. تو کس طرح آپ دیکھتے ہیں حضور انور کا یہ دورہ اور حضور کے خطاب, اور کیسے تاثرات تھے شہر کی انتظامیہ کے جب وہ اس تقریب میں شامل ہوئے؟ بہت اچھے تاثرات تھے. پچھلی دفعہ جو سنگ بنیاد ہوا ہے اس میں گو کہ برگا ماسٹر کو ہم نے دعوت دی تھی, لیکن وہ اپنے کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکے, نمائندہ بھجوایا تھا. وہ جو نمائندہ تھے وہ جو ہماری ہے لانڈراٹ, ان میں وہ کام کرتے تھے. تو جب آئے ہیں اور ان کے بعد میں نے پھر ان سے علیحدہ بھی ملاقات کی ہے اور ان سے ان کے تاثرات بھی پوچھیں, تو بڑے محظوظ ہو کے گئے ہیں, بڑے خوش ہو کے گئے ہیں, اور کہتے ہیں انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ میں آئندہ بھی آنا چاہوں گا اس میں کسی کو جو ایسا پروگرام ہوگا. اور اس کے علاوہ پھر انہوں نے مجھے ایک بات یہ بیان کی کہ یہ جماعت ہی ہے جو کہ انٹیگریٹ ہو سکتی ہے اس معاشرے میں. مسلمانوں کی اور کوئی جماعت نہیں ہے جماعت احمدیہ کے علاوہ جو کہ انٹیگریٹ ہو سکے. آپ کے جو خیالات ہیں, آپ کا جو مطمع نظر ہے, اس کو دیکھا جائے تو آپ لوگ جو ہیں اس معاشرے میں ضم ہو سکتے ہیں. اور انٹیگریشن بھی ایسی کہ جس میں ہم اپنی اقدار اور اپنی جو ویلیوز ہیں ان کا اللہ تعالیٰ کے فضل سے تحفظ کرتے ہوئے اس معاشرے میں انٹیگریٹ ہوتے ہیں. انٹیگریشن کا مطلب ان سے حسن سلوک ہے, اور نہ کہ یہ کہ ہم اپنی اقدار, روایات, پردہ اور جو ہمارے ضروری دینی اور مذہبی فرائض ہیں ان کو چھوڑ دیں. بلکہ تو اس لحاظ سے الحمدللہ جماعت نہ صرف جرمنی میں بلکہ دنیا کے سب ملکوں میں جہاں جہاں اللہ کے فضل سے احمدی موجود ہیں وہ انٹیگریشن کا ایک اعلیٰ نمونہ دکھاتی ہے. جو خاص طور پہ شہر کے میئر وغیرہ, ان کے تاثرات حضور انور کو مل کے, اور بعد میں اگر آپ کو توفیق ملی ہو ان سے جاننے کی, تو کیسا پایا؟ مذہبی لیڈران کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے, ایک تصور ہوتا ہے بالعموم, تو اس کانسیپٹ, اس تصور میں کیسا پایا ان لوگوں نے آپ کے ساتھ اظہار کیا؟ میئر کے ساتھ تو ابھی میری دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی, لیکن جو افتتاح کے بعد جو پادری وغیرہ آئے ہوئے تھے ان سے بہرحال میری تھوڑی سی گفتگو ہوئی, کیونکہ مجھے فوراً وہاں سے نکلنا پڑا کسی پروگرام دوسرے کے لیے. تو وہ بڑے خوش تھے وہ, حالانکہ پادری ہیں, اس کے باوجود اتنے خوش تھے اس پروگرام سے کہ شکریہ ادا کر رہے تھے کہ آپ نے ہمیں اس پروگرام میں مدعو کیا. تو ورنہ یہ ایک ایسی تقریب تھی جو واقعی چھوٹ جاتی تو ہمارے لیے افسوس کا ہونا تھا ہمیں. اس سے پہلے بھی جب سنگ بنیاد رکھا گیا ہے تو چونکہ ہم ہر مہینے انٹر ریلیجیوس فورم میں جاتے تھے, اب وہ آج کل وقتی طور پر نہیں ہو رہا, تو اس میں اس بات کا انہوں نے برملا اظہار کیا کہ آپ نے ہمیں پروگرام میں بلایا نہیں. تو ہمیں اس بات کا بڑا دکھ ہے. میں نے ان سے کہا کہ جتنا آپ کو دکھ ہے مجھے اس سے زیادہ دکھ ہے کہ آپ کو بلا نہیں سکے. تقریب ایسی تھی کہ اس میں ہم کیونکہ تھوڑے کم عرصے میں اس کو آرگنائز کیا گیا ہے, مرکز کی طرف سے جو پیغام ملا ہے اس میں جو وقت تھا بہت تھوڑا تھا, اس لیے باہر سے پھر کوئی زیادہ لوگ نہیں بلا سکے. لیکن آئندہ جب افتتاح ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو بلائیں گے. وہ رائے اور بڑی محبت کے ساتھ انہوں نے اس بات کا ذکر کیا. جزاک اللہ. صدر صاحب, اب ہم تھوڑا سا جائزہ اس بات کا لینا چاہیں گے اور آپ سے درخواست کریں گے کہ ہمیں بتائیے, ہمارے ناظرین کو,
کہ مسجد بننے کے ساتھ جو خاکسار نے شروع میں عرض کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک تبلیغ کا، اشاعت اسلام کا ایک بہت بڑا ذریعہ قرار دیا گیا ہے مساجد کی تعمیر کو، تو آپ نے ذاتی طور پر کس حد تک مسجد کو تبلیغی لحاظ سے اور اشاعت اسلام کے ایک عظیم کام میں کس طرح معاون اور مددگار پایا اس مسجد کو؟ یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ تبلیغ کا جو ذریعہ ہے مساجد، یہ واقعتاً بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جب سے مسجد بنی ہے ہمارے ساتھ ہے ایک گبوڈے ٹف والوں کا، ہستن ٹف والے ہمارے ہمسائے میں ہیں، وہاں پہ لوگ اکثر آتے جاتے ہیں اپنی گاڑیوں کو ٹف وغیرہ لگوانے کے لیے، مرمت کروانے کے لیے یا ٹف وغیرہ اس کو جو ہوتا ہے چیک اپ، روڈ سیفٹی سرٹیفکیٹ حاصل، یہ میں اپنے انٹرنیشنل ناظرین کے لیے وضاحت کرتا جاؤں کہ ٹف لگوانا، روڈ سیفٹی سرٹیفکیٹ حاصل کرنا۔ جی جاری رکھیے۔ تو اس میں وہ لوگ آتے ہیں جب تو کھڑے ہو کے کافی دیر دیکھتے رہتے ہیں مسجد کو، اور ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے ان کی یہ تمنا ہے کہ اندر جا کے دیکھیں آپ۔ بلکہ بعض فیملیاں آئی ہیں، ان کے چلتے پھرتے آتے مسجد کھلی دیکھ کے اندر آ گئے، انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہم کوئی پروگرام ہو تو ہمیں بلائیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کو پتہ کرنا چاہتے ہیں، معلومات لینا چاہتے ہیں۔ تو چونکہ سنگ بنیاد جو ہمارا افتتاح ہے اس کے موقع پر اتنی گنجائش وہاں موجود نہیں تھی کہ ہم شہر کے لوگوں کو بلاتے، صرف چیدہ لوگ بلائے ہیں، جن میں ہائی کمشنر ہے اور پادریز ہیں، اس کے علاوہ شہر کا برگا ماسٹر ہے، ان کے علاوہ زیادہ لوگ نہیں بلا سکے تھے۔ پھر ہم نے اب جولائی میں 8 جولائی کو ہم نے پروگرام پھر رکھا اس سلسلہ میں، ٹاک ڈے آف ننٹھو ہے، اور اس میں اس کی بھی ذرا وضاحت فرما دیں، جرمن کا یہ لفظ ہے، اس کا یہ کیا ہوتا ہے؟ جی اوپننگ ڈور، ٹھیک ہے، فار ماسک کہہ لیں، ٹھیک ہے، وہ ہم نے اس کو کیا، فارمل اوپننگ آف اے ماسک، جس میں آپ شہر کے معززین کو جو جماعت کے علاوہ بھی ہوں ان کو مدعو فرماتے ہیں، یا ہو سکتا ہے انوگریشن کہتے ہیں اس کو جرمنی میں، انگریزی میں، جی انوگریشن۔ اس کے اس پروگرام میں تقریباً ہم دوست جو ہیں وہ کافی 75 کے قریب لگ بھگ آئے، اور سب کے جو تاثرات تھے بہت عمدہ، الحمدللہ۔ یہ خدا کا محض فضل ہے کہ جماعت جہاں بھی قائم ہے اور جہاں بھی وہ اپنے پروگرام کرتی ہے، جو لوگ ہیں آنے والے اس میں، وہ جماعت کو بڑے اچھے طریقے سے دیکھتی ہے۔ جزاک اللہ سر صاحب، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ، اور آپ نے ہمارے ساتھ بہت ہی مفید معلومات جو ہیں ہمارے ناظرین تک بھی پہنچائیں جرمنی میں مساجد کی تعمیر کے حوالے سے۔ معزز ناظرین، مسجد تعمیر ہو جانا ایک سنگ میل ہے، لیکن اس کی جو ابتدا ہے وہ سنگ بنیاد سے رکھی جاتی ہے، اور جرمنی کی ایک روایت بن چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے ہم پہ کہ ہمارے پیارے امام ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں، اور جہاں مساجد کا افتتاح فرماتے ہیں وہاں بہت ساری مساجد کا سنگ بنیاد بھی اپنے دست مبارک سے رکھتے ہیں، اور ایسی ہی توفیق جرمنی کے شہر فرینکفرٹ سے تقریباً 60 کلومیٹر کی دوری پر کی مسافت پر ایک قصبہ ہے، ایک شہر ہے چھوٹا سا جس کا نام ہے گیزن، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے پیارے امام نے مسجد کا سنگ بنیاد رکھا، اور اس حوالے سے MTA نے ہم نے آپ کے لیے ایک ڈاکومنٹری تیار کر رکھی ہے۔ سب سے پہلے آئیے ہم وہ ڈاکومنٹری آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد انٹرویوز کا اور اظہار خیالات کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ جزاکم اللہ۔ گیسن اس شہر کی آبادی تقریباً 3 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے، اور فرینکفرٹ سے تقریباً 70 کلومیٹر کے فاصلہ پر واقع ہے۔ یہ شہر اپنی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ مختلف یونیورسٹیز کی وجہ سے، جن میں ایک 400 سال پرانی یونیورسٹی بھی خاص اہمیت رکھتی ہے۔ اس تاریخی شہر میں جماعت احمدیہ کو بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ 28 مئی 2012 کو ایک مسجد کا سنگ بنیاد رکھنے کی توفیق ملی۔ ہم تبلیغی اسٹال لگاتے رہے ہیں، وہاں پہ ذاتی طور پر میرا تجربہ رہا ہے کہ بہت سے لوگ جن کو پہلے یہ لٹریچر پہنچ چکا تھا، انہوں نے کتابیں پڑھی تھی، جو تیسرے چوتھے چکر میں پھر وہ پوچھتے تھے آ کر کہ آپ کے یہاں پہ کوئی باقاعدہ جماعت ہے،
کوئی جماعت نماز باجماعت ہوتی ہے، کوئی پروگرام ہوتے ہیں تو ہمیں بتایا جائے تاکہ ہم اس میں شامل ہو سکیں، کیونکہ صرف کتابیں پڑھ کر یہ نہیں، ہم پریکٹیکلی اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں. یہ اکثر سوال کیا جاتا تھا. تقریب کے روز احباب جماعت نے تیاری کے مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے اپنے پیارے آقا کے استقبال کے لیے لگن کے ساتھ سبھی کام انجام دیے. آخرکار وہ بابرکت گھڑی آ پہنچی اور حضور انور ایدہ تشریف لے آئے. سونا مرشد پیرایا خواباندی بڑھ کے کبیر آیا. حضور انور کے استقبال پر ناصرات اور اطفال نے ترانے پیش کیے. شہر کی انتظامیہ نے بھی حضور اقدس کا استقبال کیا. ودان آیا ساڈے بیڑے پار لوان آیا. ساڈا سونا مرشد پیر آیا. ساڈا سونا مرشد پیر آیا. ساڈا ساڈا گہنا اس پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کیا گیا. اس کے بعد نیشنل امیر صاحب جرمنی نے اس مسجد اور جماعت احمدیہ کے بارے میں تعارف کروایا. The proposed site for the mosque is almost central to the town and very well connected to the motorways as well as the main train stations of the town. اور شہر کی میئر مسز گیاڈا وائگل نے کہا کہ ایسے وقت میں جب کہ اسلام کی بری تصویر پیش کی جاتی ہے، آپ اسلام کی حقیقی اور امن پسند تعلیم پیش کرتے ہیں، اور میں بے حد شکر گزار ہوں کہ آج مجھے یہاں کچھ کہنے کا موقع مل رہا ہے. Diese sind nur eine kleine Minderheit, die das Bild eines vermeintlich intoleranten und gewaltsamen Islam verbreiten. Dem entgegengesetzt gibt es aber islamische Religionsgemeinschaften wie sie, wie die Ahmadiyya Muslim Jamaat. Sie nämlich zeigen, dass der Islam eine Religion des Friedens und der Toleranz ist. اس کے بعد حضور اقدس نے احباب جماعت سے خطاب فرمایا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج یہاں کی جماعت کو بھی، عیزن جماعت کو اپنی مسجد کی بنیاد رکھنے کی توفیق مل رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ جرمنی مساجد بنانے میں تمام جماعتوں سے آگے جا رہی ہے، دنیا کی جماعتوں سے. اللہ کرے یہ رفتار مساجد بنانے کی جو انہوں نے شروع کی ہے یہ جاری رہے، اور ہر علاقے میں اللہ تعالیٰ مسجد بنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہر شہر میں مسجد بنانے کی توفیق عطا فرمائے. مساجد کی تعمیر کے بعد جو تبلیغ کے نئے راستے کھلنے کا دور ہے، اور مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہاں بھی انشاءاللہ تعالیٰ نئے راستے تبلیغ کے کھلیں گے. اور یہ شہر جیسا کہ بتایا گیا ہے بڑی تعداد میں پڑھے لکھوں کا شہر ہے، اور بہت بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹ یہاں رہتے ہیں، یونیورسٹیاں یہاں ہیں، علم حاصل کرنے والے لوگ یہاں ہیں. اور یہ علم حاصل کرنے والے لوگ جو ہیں ان کو اسلام کی خوبصورت تعلیم کے بارے میں بتانا ہمارا فرض ہے، کیونکہ یہ غلط تصور
پیدا ہو گیا ہے بعض لوگوں میں، خاص طور پہ مغربی ممالک میں، کہ اسلام جو ہے وہ بڑا ایسا مذہب ہے جو نئی ایجادات اور نئی باتوں سے دور لے جانے والا ہے، حالانکہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جس میں علم حاصل کرنے کی طرف بہت توجہ دلائی گئی۔ قرآن کریم میں جس طرح تفصیل سے آج کل کے دنیاوی علوم کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے وہ کسی اور کتاب میں نہیں۔ بس یہ راستے تو انشاءاللہ تعالیٰ کھلیں گے کہ آپ لوگ ان راستوں کے کھلنے کے بعد اگر اپنا حق ادا کرنے والے بنیں، تبلیغ کا حق ادا کرنے والے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پڑھے لکھے لوگوں کو بہت قریب لے آئیں گے، اسلام کے بھی اور جماعت کے بھی، اور یہی لوگ پھر اسلام اور جماعت کی نمائندگی کرنے والے ہوں گے۔ میں شکر گزار ہوں یہاں کی کونسل کا بھی، میئر کا بھی، جو خود تشریف لائیں اور انہوں نے ہمیں یہاں مسجد بنانے کی بھی اجازت دی۔ جیسا کہ انہوں نے خود بھی کہا ہے، بعض مسلمان فرقے ایسے ہیں جنہوں نے اسلام کی شدت پسندی کی تعلیم کا اظہار کیا، جو اسلام کی شدت پسند تعلیم کا اظہار کرتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی تعلیم شدت پسندی کی تعلیم ہے، حالانکہ اسلام کی خوبصورت تعلیم وہ تعلیم ہے، جیسا کہ انہوں نے خود بھی بتایا میئر صاحبہ نے، جو شدت پسندی کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ پیار، محبت اور بھائی چارے کی تعلیم ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ مسجد بنے گی، جیسا کہ میں نے کہا، تو مزید خوبصورت تعلیم نکھر کر لوگوں کے سامنے اسلام کی آئے گی۔ بس ہمیں اس جذبے سے یہاں کام کرنا چاہیے اور مسجد بنانے کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ ایک اہم بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ یہ مسجد جہاں بھی تعمیر ہوتی ہے وہ اس اللہ تعالیٰ کے گھر کی تتبع میں، اس کے نمونے پر قائم کی جاتی ہے، جو خدا تعالیٰ کا پہلا گھر، جس کی بنیادیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نئے سرے سے اٹھائیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے امن اور سلامتی کا گھر قرار دیا۔ بس ہماری یہ مسجد بھی انشاءاللہ تعالیٰ امن اور سلامتی کا پیغام پہنچانے والی ہوگی، اور جب اس کی تعمیر ہوگی تو انشاءاللہ لوگ دیکھیں گے کہ جو ہم کہتے ہیں وہ کر کے بھی دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس مسجد کی تعمیر کو جلد سے جلد مکمل کریں اور پھر اسلام کے پیغام کو اس علاقے میں مزید بہتر رنگ میں کوشش کریں۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ افتتاحی تقریب کے بعد حضور انور نے اس مسجد کا سنگ بنیاد رکھا اور آپ کے بعد حضرت آپا جان نے بھی اینٹ رکھی۔ اس کے بعد مکرم نیشنل امیر صاحب جرمنی اور میئر آف دا سٹی اور دیگر احباب نے بھی شرف حاصل کیا۔ حضور اقدس نے دعا کے ساتھ اس تقریب کا اختتام فرمایا۔ اور احباب کے ساتھ تصاویر کھنچوائیں۔
साडा सोना मुर्शद पीराया हजूर अनवर ने लोकल जमात के मौजूदा नमाज सेंटर का भी मुआयना फरमाया। सच्चे ख्वाबादी बढ़ के कबीराया साडे दीन ईमान वदा। आखिर में हजूर अक़दस ने अहबाब जमात को मुसाफे का शर्फ बख्शा और इस तरह इस बाबरकत तकरीब का इख्तिताम हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस कैफियत को लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता कि पाकिस्तान से हम नए आने वाले हैं और आज तक हमने अपने खलीफा को टेलीविज़न के ज़रिए ही देखा था। हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमहुल्लाह ताला को देखा और उनसे मुलाकात। अब जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो हज़रत खलीफतुल मसीह खामिस की पहली ज़ियारत और उनसे मुसाफ़े का शर्फ एक ऐसा अनोखा तजर्बा है कि इसको हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। Ich habe ihn als sehr angenehm empfunden, dass er diese Würde ausgestrahlt hat, aber auch zugänglich. आप एक बावकार शख्सियत हैं। मुझे आपकी शख्सियत ने बहुत मुतासिर किया है और आप हर इंसान से मोहब्बत से मिलते हैं। इसके बाद हजूर अक़दस बैतुल सबूह की तरफ रवाना हो गए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपको स्टूडियो में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। अभी हम देख रहे थे जमात अहमदिया गीज़न में जो संग बुनियाद हज़ूर अनवर अय्यदल्लाहु ताला बिनस्रिल अज़ीज़ ने रखा, उस हवाले से एक डॉक्यूमेंट्री। इस वक्त हमारे पास स्टूडियोज़ में मुकर्रमा मोहतरम मुज़फ़्फ़र अहमद ज़फ़र साहब जो कि रीजनल अमीर हैं वो मौजूद हैं और ये गीज़न इनके हल्का इमारत में आता है। और इसी तरह गीज़न के सदर जमात मुकर्रमा मोहतरम अनवारुद्दीन ख़ान साहब भी हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं। आइए अब इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। अमीर साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं आपसे इब्तिदा करना चाहूँगा, आपको खुदा ताला के फ़ज़ल से ये तौफ़ीक मिली इस दफ़ा आपकी इमारत को कि इसमें 2 मसाजिद का संग बुनियाद रखा गया, तो इस हवाले से एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी थी हज़ूर अनवर की आमद के हवाले से भी। तो आपके क्या तासुरात हैं इस बारे में कि खुदा ताला ने ये जो अज़ीम फ़ज़ल किया कि 2 मसाजिद का संग बुनियाद रखने की तौफ़ीक पाई? जी बस ये अल्लाह ताला के फ़ज़ल हैं, जब होते हैं तो इसी तरह होते हैं जिस तरह हम पे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो नदीम साहब 2 साल पहले आज से जब ये रीजनल अमीर की ज़िम्मेदारी का मुझे हुक्म हुआ था, उस वक़्त हमारे रीजन में कोई भी मस्जिद नहीं थी। तो सबसे पहले मेरा ये ख्याल आया कि मैं मसाजिद के बारे में सोचूं और इसके पर काम करूं, चूँकि तबलीग का भी खास सार शौक़ रखता था और ये मसाजिद से रिलेटेड है तबलीग भी। और मैंने अमीर साहब की खिदमत में लिखा कि हमारे रीजन में कोई भी मस्जिद नहीं है और इस तरह तबलीग के सिलसिले में लिखा। और अमीर साहब ने मुझे इसका जवाब देते हुए कहा कि क्लूगे रीजनल अमीर साहब आप महंज बिटेदास यानी करें आप। तो मैंने जिन जमातों का ज़िक्र किया था उस वक़्त और ख़ुसूसन यूनिवर्सिटी शहर थे जो उनका ज़िक्र किया था अमीर साहब से, और उनमें एक गीज़न भी था कि जिसमें तो मेरा पहला दौरा जो था वो गीज़न ही में था और सदर साहब और इनकी आमला के साथ मेरी पहली मीटिंग थी। और बाकी तमाम मराहिल से गुजरने के बाद हम जो हमारा टारगेट था वो मस्जिद ही था। और मैंने जब सदर साहब से ये बात की कि हमने ये मस्जिद बनानी है, तो सदर साहब तो पहले इस चीज़ का शौक़ रखते थे और कोई भी मौका ज़ाया नहीं करते थे। कोई भी जमाती ओहदेदार हो या कोई इज्तिमा हो, जहाँ भी हो, ये मस्जिद की बात ज़रूर करते थे कि हमारी ये ज़रूरत है। ये जज्बा था अल्लाह ताला ने इनको दिया था इसमें। तो उस वक़्त भी ये बात हुई। बाज़ दोस्तों ने उस वक़्त ये कहा कि चूँकि यहाँ इस तरह के हालात नहीं है, माली हालात से भी कमज़ोर हैं और दूसरी भी कुछ मसाइल हैं जिसकी वजह से ये अल्लाह ताला ने मस्जिदें बनानी है, ये हमारी किसी वजह से नहीं रुक सकती, ना हमारे माली वसाइल कम होने की वजह से या और, ये अल्लाह ताला ने बनानी है, बहरहाल बनेगी। तो अल्लाह ताला ने बहुत फजल किए और वो मस्जिद आज इन मराहिल में है कि उसका संग बुनियाद खलीफतुल मसीह ने रखा है।
اور دوسری مسجد کا بھی اسی طرح 5 سال سے کوشش ہو رہی تھی کہ یہاں جگہ مل جائے، لیکن درمیان میں مسائل تھے، اور ان مسائل کو اب طے ہوتے ہوتے اب اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی فرید برگ میں بھی سنگ بنیاد رکھنے کی توفیق دی ہے۔ اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے پروگرام کے اگلے حصے میں آپ سے مزید اس بارے میں جانیں گے، فرید برگ کے حوالے سے خاص طور پہ۔ ناظرین، ہمارے ساتھ جیسا کہ خاکسار نے عرض کیا، گیزن کے صدر جماعت مکرم محترم انوار الدین خان صاحب بھی موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سر صاحب، آپ کچھ ہمیں گیزن کی میں جماعت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ابتدا ہے، اس کی کچھ تاریخ مختصراً ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اس سے پہلے بھی امیر صاحب نے اپنی تقریر میں ساری تفصیل دے دی تھی، لیکن تھوڑا پھر بھی میں بتا دیتا ہوں کہ 1985 میں وہاں جماعت قائم ہوئی، لیکن شہر میں صرف ایک مجید صاحب بھی تھے، اور 1986 میں وہاں آیا تھا۔ اس وقت میں اکیلا تھا، اور وہاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے باقاعدہ جمعہ شروع ہو چکا تھا پھر میرے آنے پہ۔ تو میرے ہی کمرے میں، کیونکہ ایک میرے کمرے میں میں اور مجید صاحب اور نزدیک سے کچھ 2 لوگ جمعے کے اکٹھے ہو جاتے تھے، تو ہم باجماعت جمعہ شروع کر دیا۔ پھر مجید صاحب ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہیں، وہ آج تک اسٹال لگا رہے ہیں وہاں پہ، تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزا دے۔ تو اس طرح جماعت کیزن کا باقاعدہ وہاں پہ شروع ہوا۔ اور اس سے پہلے یعنی یہ خیال جو ہے وہ کس طرح پیدا ہوا کہ یہاں پہ اب مسجد کی جو ضرورت ہے، اس سے پہلے آپ کس طرح سے نمازیں ادا کرتے تھے اور جمعہ وغیرہ ادا کرتے تھے؟ مجھے اللہ تعالیٰ کی فضل سے 5 سال ہو گئے ہیں وہاں صدر، اور ہمیں بڑی مسائل رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی نماز سینٹر نہیں تھا۔ تو ایک اختر سندھو صاحب ہمارے وہاں سے شفٹ ہوئے، تو انہوں نے جاتے ہوئے ہمیں ایک کوشش کی اور ہمیں ایک جگہ دلا گئی۔ وہ خستہ حال کے درمیان میں تھا، یہ بھی ہم نے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہی سمجھی، اور ہے نعمت ہی۔ اور وہاں ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے 5 سال باقاعدہ سردی گرمی -20 سینٹی گریڈ تک بھی رہا، اور آپ لوگ شامل رہے ہیں۔ تو ہم نے نمازیں پڑھی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، دعائیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں یہ موقع بھی دیا۔ جزاک اللہ۔ اس مسجد کے یا اس جس کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے، اس میں حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی خاص دعائیں جو ہیں وہ شامل حال رہیں، تو کچھ ان کا تذکرہ فرمائیے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ یہ ایسا ہے کہ میں آواز ابھی پھر اس شکر کی وجہ سے بھاری ہو جاتی ہے، میں تو ادا ہی نہیں کر سکتا، اور کوشش کرتا ہوں کہ ہم بڑی تکلیف میں تھے کہ نماز سینٹر کی حالت اچھی نہیں ہے اور کرایہ دار بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو حضور نے پھر مجھے جو پہلا خط جب لکھا تو اس کے جواب میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا نماز سینٹر عطا فرمائے۔ تو اب جب ہم جس جگہ بنیاد رکھی گئی ہے، ہم وہ گھر ہے ایک، تو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ وقت کی دعا لفظ بلفظ پوری کر دی کہ ہم ابھی وہاں نمازیں پڑھیں۔ ناظرین، یہ بالکل ہر احمدی کے جو جذبات ہیں وہ اپنے رب کے حضور شکرانے کے جذبات سے مغلوب ہے، اور شکرانے سے بالکل سر اٹھانا ہمارے لیے مشکل ہے کہ ہم ایک چھوٹی سی جماعت بظاہر جن کے کوئی مالی وسائل سوائے اپنی ذاتی مالی قربانیوں کے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی بڑی توفیق عطا فرما رہا ہے، اور دنیا اس کو حیرت کی نظر سے دیکھتی ہے، اس لیے کہ وہ خدائی سلسلوں کو نہیں سمجھ سکتی۔ اس وقت ہمارے پاس جماعت احمدیہ گیزن میں ایک اور مہمان ہمارے سامعین میں موجود ہیں، مکرم و محترم ڈاکٹر طیب شہزاد صاحب۔ آپ قائد مجلس گیزن بھی ہیں۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب یہ جگہ خریدی گئی تو اور حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز اس جگہ پہ سنگ بنیاد کے لیے تشریف لائے، تو ذرا خدام کا جو وقار عمل ہے اور جو ان کا جوش اور جذبہ ہے وہ ہمیں بتائیے، وہ کیسا تھا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی، جیسا کہ کوئی بھی مہمان جب کسی کے پاس آتا ہے تو جتنا وہ مہمان خاص ہو اتنا ہی اس کے لیے ایکسائٹمنٹ اور خوشی اور جذبات جو ہیں وہ اتنے ہی اس کے لیے خاص طریقے سے ظاہر ہو جاتے ہیں۔
تو یہی کچھ ہمارے خدام اور انصار پوری جماعت کا یہی حال تھا. جب ہمیں یہ اس تیاری میں تھے کہ حضور ہمارے درمیان تشریف لائیں گے اور سنگ بنیاد ہماری مسجد کا رکھیں گے, تو اس کے لیے وقت کے مناسبت سے کام بھی بہت زیادہ تھا اور تیاری میں دن رات محنت کی ضرورت تھی. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اتنی ایکسائٹمنٹ تھی خدام میں کہ خاص طور پہ جو پاکستان سے نئے آنے والے ہیں جنہوں نے کبھی خلیفہ وقت کو نہیں دیکھا تھا, تو انہوں نے بھی بہت زیادہ اس میں کوشش بھی کی, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے یہ پھل بھی دیا کہ نہ صرف حضور ان کے درمیان رونق افروز ہوئے بلکہ ان کو ان سے حضرت امیر المومنین سے مسافے کی سعادت بھی نصیب ہوئی. تو اسی طرح سے انصار نے, خدام, انصار, اطفال سب نے اس میں بہت کوشش کی, اور وقار عمل وغیرہ میں ہمارے سامنے مقدم مختار صاحب تشریف رکھتے ہیں. اسی طرح سے ان کے لیفٹ پہ یہ مقدم شمشاد صاحب ہیں. تو یہ ان انصار نے بھی دن رات اس میں محنت کی, اور جتنا بھی حصہ ڈال سکے ہر ایک نے اپنی ماشاء اللہ اس میں کوشش کی. جزاکم اللہ احسن الجزا. امیر صاحب, گفتگو کے سلسلے کو آپ سے تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. ایک پہلو جو میں اس انٹرویو کے اس پروگرام کے آغاز میں لمبر کے صدر صاحب سے بھی عرض کر رہا تھا کہ مسجد تبلیغ کا ایک بہت بھاری ذریعہ ہوتی ہے. تو جب یہ مساجد کے سنگ بنیاد رکھا گیا اور حضور انور وہاں تشریف لائے, تو تبلیغی لحاظ سے اور جماعت احمدیہ کے پیغام پہنچانے کے لحاظ سے آپ کو یہ موقع, اس کو آپ نے کس حد تک مددگار پایا؟ الحمدللہ جب کوششیں ہوتی رہی اس سلسلے میں, مسجد کے سلسلے میں, اور پھر آخر اللہ تعالیٰ نے ہماری قبول فرمائی محنتیں, اور پھر وہ جگہ بھی مل گئی, اور پھر اس کی اوپننگ بھی ہونے لگی, خلیفۃ المسیح بھی تشریف لائے. اس سے پہلے میری صدر صاحب سے یہ بات ہوتی رہی کہ چونکہ ہم نے یہ راہ ہموار کرنی ہے, تبلیغ کرنی ہے اور مسجد بنانی ہے, اس لیے یہ کام کرنے ہم نے. تو اللہ کے فضل سے اس سنگ بنیاد سے پہلے ہی گیزن میں ایک جلسہ پیشوایان مذاہب کرنے کی توفیق ملی, اور اسی طرح دوسرے مذاہب نے ایک خود پروگرام رکھا تھا جو ہم جس کے گاست کیبر تھے وہ بھی ہوا, اور ساتھ انہی دنوں میں ایک درخت بھی لگایا گیا, ایک پودا بھی لگایا گیا شہر میں. یہ تمام چیزیں تھیں جو اس مسجد کے لیے ایک پوزیٹیو ثابت ہوئی, یعنی تبلیغ کا ذریعہ ہوئی, اور اس سے آگے انشاءاللہ تعالیٰ پھر چلتا رہے گا یہ سلسلہ جو مسجد بنے گی. اور ہمارا یہ تمام جو پروگرام اظہار یکجہتی کے طور پہ ہم پودا لگائیں یا تبلیغی جو پروگرام ہیں ان کو منعقد کریں, ان کی میزبانی کا شرف حاصل کریں, اس سے ہمارا بنیادی مقصد تو حضرت مسیح پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ بابرکت اور پاکیزہ پیغام ہے جو اس دنیا اور اس مادی دنیا میں ڈوبے ہوئے انسانوں تک پہنچانا ہمارا مقصد اور مقصود ہے. تو اس حوالے سے جب حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر عزیز تشریف لائے تو شہر کی کن اہم شخصیتوں کو خاص طور پہ آپ نے دعوت نامے بھجوائے اور ان کی شمولیت کے حوالے سے بتائیے؟ پولیٹیکل پارٹیز کے جو اہم عہدیدار ہیں ان کو جو پہلے بھی ہماری میٹنگز میں بھی تشریف لا چکے تھے وہ بھی آئے تھے. جب پودا لگایا گیا تو برگا ماسٹرن جو تھی ان سے بھی یہ بات ہوئی کہ آپ وہاں تشریف لائیں, چونکہ اوبو برگا ماسٹر نہیں آ سکتے تھے. برگا ماسٹرن شہر کی میئر جو ہے, میئر جو ہوتی ہے, تو اس وقت وہ یہ اس سوچ میں تھی کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں, لیکن جب ہمارے ایک ترجمان نے ان کو بتایا کہ یہ بہت اہم موقع ہے اور اس پہ آپ کو آنا چاہیے, تو انہوں نے پھر رضامندی ظاہر کر دی اور پھر آئے اور آ کے انہوں نے دیکھا. جب دیکھا ہے تو پھر سب کچھ انہوں نے اپنی تقریر میں بھی بیان کر دیا. بالکل خلیفۃ المسیح کی برکت سے تمام حالات ہی بدل جاتے ہیں. تمام پولیٹیکل جو اپنے ذہنی طور پہ صرف حاضری دینے کے لیے آتے ہیں وہ بالکل کہ پازیٹیو ہو جاتے ہیں, اور انہوں نے اپنے ریمارکس بھی دیے آپ کے سامنے. جزاک اللہ. اور یہاں پر جو ویسٹ میں جب ہم جرمنی میں بیٹھے یہ بات کر رہے ہیں تو ایک امپریشن ہے اسلام کے متعلق خاص طور پہ, اور آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جب حضور کسی جگہ تشریف لاتے ہیں یا جماعت کی بالعموم جماعت احمدیہ کی جو مصروفیات یا ایکٹیویٹیز ہیں ان کو یہ ویسٹرن لوگ دیکھتے ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے رویے میں کوئی تبدیلی آتی ہے یا وہ نئے انداز سے سوچنا شروع کرتے ہیں؟ یقیناً ہر وہ پروگرام جو اس طرح کا نیا ہوتا ہے, خصوصاً یہ جو جلسہ پیشویان مذاہب ہے,
یہ اس پہ تو خصوصاً کہ چاہتے ہیں کہ ایک ہی میز پہ سب کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، اور یہ روایت حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے، ہم نے اس کو زندہ رکھنا ہے۔ اور اسی طرح باقی پروگرام جو جرمنی میں کر رہے ہیں، یہ پودا لگانا، اسی طرح میچز وغیرہ ہو رہے ہیں، یہ بہت قریب لا رہے ہیں۔ ہمارے منہ سے ہم جو باتیں کرتے تھے یا کتابیں دے رہے تھے یا اور اس طرح کے وزٹ وغیرہ کرتے تھے، ان سے کئی گنا یہ زیادہ ہے کہ یہ عملی رنگ ہے تبلیغ کا، اور یہ لوگ یہ چاہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ صدر صاحب، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی تعداد تجنید بچے خواتین ملا کے ٹوٹل 150 کے قریب ہے، تو ماشاءاللہ اس قدر جو مہنگی جگہ ہے خدا تعالیٰ کے فضل سے بہت کثیر رقم یہاں پہ خرچ ہوئی ہے، تو وہ کس طرح مینیج ہو گیا اور کیسے مالی قربانی کے کچھ نظائر ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجئے؟ الحمدللہ جی، جہاں پر بھی مسجد بنتی ہے تو اس شہر میں جماعت کا ہر فرد، ہر بچہ جو ہے وہ ایک ایسی روح ہوتی ہے جو بیان سے باہر ہوتی ہے۔ جب ہم نے یہ پروگرام ہمیں ملا اور ہم نے جگہ دیکھی اور پھر اس پہ آگے کام کر رہے تھے، تو جب جماعت میں یہ تحریک کی گئی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بچوں نے اخباریں ڈال کے بھی جو ہے اس تحریک میں حصہ لیا الحمدللہ۔ اور اسی طرح بڑوں نے بھی، کئیوں نے کہا کہ میں زیادہ ٹیکسی چلا لوں گا، کئیوں نے کہا کہ میں اس طرح فلاں کام زیادہ کر لوں گا، تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل سے انہوں نے اپنی قربانی پیش کی ہے۔ اور اس لحاظ سے جو ہمارا شہر ہے یہ پورے اس صوبے میں بھی درمیان میں ہے۔ اچھا۔ اور 2 بڑی یونیورسٹی یہاں پر ہیں ماشاءاللہ، اور ایک بڑا کلینک ہے، اور اس طرح نئے پاکستان سے جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے بھی ایک ہاسٹل وہاں پر ہے، تو بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور میں اس لحاظ سے شروع سے امیر صاحب بیٹھے ہوئے، میں جب بھی جاتا تھا یہ ذکر کرتا تھا باقی باپ سے بھی کہ گیزن میں مسجد بہت ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میرے پر شاید کئی لوگ سوچتے ہوں گے کہ ان کو بڑی جلدی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، اور آج ہم جو انٹرویو دے رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اس فضلوں کا ہمیں پھل دیا۔ یہ جلدی ایک جماعت کے صدر جماعت کو ہی نہیں، یا کسی ایک امارت کے امیر کو نہیں، بلکہ جماعت احمدیہ جرمنی کے بچے کو ہے کہ خدا کرے کہ وہ دن ہم جلد دیکھنے والے ہوں، اور وہ صبح ہو ہم پہ جلد طلوع ہو کہ جب ہم حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی اس جاری کردہ تحریک اور حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی بابرکت ہدایات اور نصائح کتابیں ہم جلد از جلد اس کی تکمیل کرنے والے بنے ہیں، اور 100 مساجد تو کیا ہزاروں مساجد ہم اس ملک میں بنانے والے ہوں، اور اس طرح سے ہم اپنی یہاں پہ موجودگی کا صحیح معنوں میں حق ادا کرنے والے بنے۔ پروگرام کا یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا، اس کا دوسرا حصہ لے کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، لیکن سر دست آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے امیر صاحب آپ کا بہت شکریہ، صدر صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت کے نغمات گائیں گے ہم، اخوت کی تانے اڑائیں گے ہم، جہاں تک نہ پہنچی ہو آواز حق، وہاں جا کے قرآن سنائیں گے ہم، وہاں جا کے